دوستو، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ صرف بیئر یعنی شراب سے بھی سیلاب آ سکتا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سنا ہے کہ شہر کے لوگ بیئر کے سمندر میں ڈوب گئے ہوں؟ کیا آپ تصور تک بھی کر سکتے ہیں کہ ایک دن لندن کے راستوں میں شراب بہنے لگ جائے جیسے کہ ندی کا پانی؟ چلیے اس ویڈیو میں ہم اس دن کے حالات کو گہرائی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا واقعی لندن کے لیے وہ ایک تباہی کا دن تھا؟ آئیے شروع سے شروعات کرتے ہیں۔ یہ بات ہے سن 1814 کی۔ لندن اپنی پوری روشنی اور شور شرابے کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ تاریخ تھی 17 اکتوبر اور ایس ٹی گائلز علاقے کے تنگ اور مصروف راستے اپنی معمولی رفتار میں تھے۔ اس علاقے کے بیچ ایک مشہور جگہ تھی جسے ہارس شو بریوری کہتے تھے، جہاں کام ہوتا تھا بیئر بنانے کا۔ یہاں کے بڑے بڑے لکڑی کے واٹس جو بیئر بھرنے کے لیے استعمال ہوتے تھے سب سے بڑے منظر تھے۔ کچھ ٹینکس تو ایسے تھے جو 5 لاکھ لیٹر سے بھی زیادہ بیئر کو سمیٹ لیتے تھے۔ اس دن کام کرنے والے ورکرز اپنی معمولی کاموں میں مصروف تھے اور کسی کو یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ ایک انتہائی خطرناک حادثے کے قریب ہے۔ شام کے تقریباً 4:30 بج رہے تھے اور اچانک بریوری کے اندر سے ایک عجیب آواز گونجی۔ یہ آواز ایک عظیم واٹ کے چاروں طرف لگی ہوئی آئرن رنگ کے ٹوٹنے کی تھی، جو کہ 6,10,000 لیٹر سے زیادہ بیئر سے بھرا ہوا تھا۔ کسی کو سنبھلنے کا وقت ملتا اس سے پہلے ہی پورا کا پورا لکڑی کا ڈھانچہ ٹوٹ گیا اور بیئر کا سمندر نکل کر بھڑک اٹھا اور جلد ہی آس پاس کے دوسرے واٹس بھی ٹوٹ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 14 لاکھ لیٹر سے بھی زیادہ بیئر تنگ گلیوں اور راستوں میں بہنے لگی، جیسے کسی دریا نے اپنا پانی رخ پر چھوڑ دیا ہو۔ بیئر کا دباؤ اتنا زیادہ تھا کہ اس نے دیواروں کو توڑ دیا، کئی گھر گر گئے اور جو بھی چیز راستے میں آئی وہ سب بہہ گئی۔ جیسے ہی بیئر کا طوفان نکلا، قریبی علاقوں کے لوگ ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات تھی۔ ان کے پاس اس قسم کے حادثے سے بچنے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا۔ پورے خاندان اپنے گھروں میں پھنس گئے، جبکہ دوسرے لوگ بیئر سے بھرے پانی میں ڈوبنے سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کچھ لوگ اپنے گھروں کے چھتوں پر چڑھ گئے تاکہ نیچے بہتے پانی انہیں لے کر چلے نہ جائے۔ جو بچے اس حادثے سے پہلے راستوں پر کھیل رہے تھے وہ بھی اس بیئر کے خوفناک سیلاب میں آ کر ڈوب گئے۔ کئی بڑے لوگ خود کو سنبھال نہ پائے اور بہتے دریا کے ساتھ بہہ گئے۔ دوستو، بیئر کا پانی اتنا زیادہ تھا کہ ایک قریبی پب کے بیسمنٹ تک پہنچ گیا، جہاں چند لوگ ایک مرحوم کی یاد میں مجلس منا رہے تھے۔ یہ بہت ہی عجیب و غریب بات تھی کہ وہ لوگ بھی اس شراب کے بہنے والے پانی کے ہاتھ مر گئے۔ دوستو، جلد ہی لوگوں کو سمجھ آیا کہ یہ کوئی عام سیلاب نہیں بلکہ بیئر یعنی شراب کا سیلاب ہے، جو کہ راستوں میں ندیوں کی طرح بہہ رہا تھا۔ لیکن حکومت نے مدد پہنچانے میں دیر لگا دی، کیونکہ ایسا حادثہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ راستے بالکل ندیوں کی طرح لگ رہی تھی، جبکہ کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ شراب کی بو اتنی زیادہ تھی کہ سانس لینے میں بھی مشکل ہو رہی تھی۔ اس بیئر کے طوفان کے نتیجے میں 8 لوگوں کی جان گئی، جو کہ ڈوبنے یا ملبے کے نیچے دب جانے کی وجہ سے مر گئے تھے۔ حادثے کے بعد لوگ سمجھ نہیں پائے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا۔ بریوری کے خلاف کوئی قانونی ایکشن نہیں لیا گیا، بلکہ فیکٹری کو اجازت مل گئی کہ وہ پھر سے کام شروع کرے۔ ابتدائی رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ یہ ایک نیچرل اوکیورنس تھی، جیسے کہ یہ ایک تقدیر کا لکھا تھا، نہ کہ ایک جلد بازی اور غفلت کا نتیجہ۔ سمجھنے کے لیے کہ یہ عجیب حادثہ کیسے ہوا، ہمیں اس دور کی بریوری انڈسٹری کو گہرائی سے جاننا ہوگا۔ بیئر، خاص کر پورٹر، بہت زیادہ ڈیمانڈ میں تھی، اس لیے بریوریز بہت بڑے واٹس بناتی تھی جو ہزاروں لیٹرز بیئر کو سٹور کر سکتی تھی۔ دوستو، ان واٹس کو لکڑی سے بنایا جاتا تھا اور انہیں لوہے کی ہوپ سے مضبوط کیا جاتا تھا، لیکن یہ مٹیریل ہر حال میں مکمل نہیں تھا۔ بیئر کے فرمنٹ ہونے کے دوران پریشر سے لکڑی اور لوہے کی رنگ کمزور ہو جاتی تھی۔ یہ واٹ پہلے سے ہی مشکلاً دکھ رہا تھا اور کئی دفعہ آئرن رنگ کی مرمت کی گئی تھی، لیکن پیسوں کی تنگی اور زیادہ پروڈکشن کی ضرورت کی وجہ سے بریوریز اکثر ضروری مینٹیننس کو تاخیر کر دیتی تھی۔ دوستو، اس سیلاب کا اثر صرف علاقوں کے لوگوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ اس نے عام لوگوں کو بھی انڈسٹریل سیفٹی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ایس ٹی گائلز کے لوگوں کے لیے، جو پہلے ہی غریبی سے جوجھ رہے تھے، یہ ایک اور مصیبت بن گئی تھی۔ کئی فیملیز اپنے پیاروں کے غم میں گل گئی اور گھروں کو بھی دوبارہ بنانے کی ضرورت تھی۔ یہ واقعہ لندن کے پریس میں بھی ایک ڈارک ہیومر کا نشانہ بن گیا۔ کچھ لوگ نے مذاق میں کہا تھا کہ یہ لوگ بیئر کو لیپنگ اپ کر رہے تھے یا کنٹینرز میں بھر کر گھر لے جا رہے تھے، لیکن یہ لوگ اس دن کے بارے میں کیا جانے۔ بہرحال، یہ سیلاب اس بات کا بھی ایک پیغام تھا کہ انڈسٹریلائزیشن اور لارج اسکیل پروڈکشن سے جڑے خطرے کبھی کبھی بہت عجیب اور خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں۔
لندن بیئر فلڈ ایک عجیب ترین حادثہ ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے۔ یہ معاملہ صرف بیئر کا نہیں تھا بلکہ اس نے لوگوں کو انڈسٹریل ذمہ اور سیفٹی ریگولیشن کی اہمیت بھی سمجھائی۔ بعد میں انڈسٹری میں سیفٹی سٹینڈرڈ کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے سخت قوانین بنائے گئے تاکہ ایسے حادثات سے بچا جا سکے۔ ہارس شو بریوری آخر میں ڈیمولش کر دیا گیا، لیکن یہ حادثہ لندن کی فولکلور کا ہمیشہ حصہ بن گیا۔ تو دوستو، یہ تھی لندن بیئر فلڈ کی کہانی، ایک ایسا حادثہ جو تقدیر کا عجیب موڑ کا پتہ دیتی ہے۔ کوئی سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ بیئر جو لوگوں کی ایک پسندیدہ ڈرنک ہے اتنی تباہی لا سکتی ہے۔